آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے، تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت۔ میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمتک۔ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد، چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں، ٹھیک۔ اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں۔ شام کے اذکار ہیں، وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی
وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا، یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے، اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے۔ سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں۔ کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی۔ ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں آیا نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لے وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان، یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ نبی اسلام کے لیے وہ
غلط کلمات استعمال کرتے تھے. اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے. یہ بات تو سچ ہے کہ نبی اسلام بھی انسان ہی تھے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے. اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. بات سچ ہے، لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر. اسی وجہ سے جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا. اگر بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. سیدھی سی بات ہے، قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے. صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے، اردو میں ہم زماد کہتے ہیں، عربی میں دماد ضاد کے ساتھ. وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا. صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو. کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں. تو نبی اسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبہ جو میں سٹارٹ میں پڑھتا ہوں، اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنائیں. دوبارہ سنا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کلام ایسا کلام ہے ہی نہیں ہے. ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف خطبے کے الفاظ. اور ظاہر اس میں تو دعوت تھی نا، آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے. ساحروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، شاعروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی. وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو عشق مجازی کا شکار ہوئے رہتے ہیں. یہ تو گاڈ اورینٹڈ چیز، اور وہ بھی اتنی پروفیشن کے ساتھ وہ ایمان لے آیا. اب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اسلام قبول کر لیا. ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سارے بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جس بندے کے اوپر ان کا تکیہ تھا وہ ایمان لے آیا. لیکن وہی ہوا جس طرح جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا. حالانکہ فرعون کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. یہاں پر بھی کافروں کو مان لینا چاہیے تھا کہ زماد نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر یقیناً نبی الاسلام ایک غیر معمولی انسان ہے. لیکن چونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو پھر ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب اس کے جواب میں نبی الاسلام نے اللہ کے حضور عرض کی، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. نبی الاسلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں. وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی نبی الاسلام نے اپنے غم کی فریاد اپنے رب کے حضور رکھی اور مشرکین عرب سے کہا کہ یہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو نا میرے بارے میں، میرا رب خوب جانتا ہے. اسے تو پتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہر چیز سے وہ واقف ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ پریشان خواب ہیں. بل افتراہ، بلکہ یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے. خود بھی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے. دیکھیں اگر کسی شخص کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سامنے والا بندہ کیا ہے تو وہ بار بار اپنا بیان تو نہیں بدلتا. تم نے ساحر کہا، چیپٹر کلوز کرو. نہیں، تسلی نہیں ہوئی کیونکہ جھوٹ کہا ہوا تھا نا. کسی کو یہ لالی پاپ دے دیا کہ ان کو خواب آتے رہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں. بعض جگہ پہ آیا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اور بعض کو کہا کہ یہ شاعر ہے. اب اتنے زیادہ بیانات، جادوگر، دیوانہ، اگلے لوگوں کی کہانیاں، پریشان خواب، جھوٹ گھاڑ لیا ہے، شاعر ہیں، مجنون ہیں.
یعنی یہ 7 تو میں نے انگلیوں پہ آپ کو گنوا دی گالیاں جو وہ دیا کرتے تھے اپنے نظام میں. اب اس کے اگینسٹ نبی الاسلام کو نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. اگر واقعی یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آتا جو معجزات اگلے لوگوں کو، اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے. یعنی یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو اس قسم کا کوئی معجزہ یہ ہمیں بھی کر کے دکھائے، ہم مان لیں گے. اچھا یہاں تک اگر بات دیکھی جائے تو لاجیکلی ان کی بات درست ہے کہ جو پیغمبر عوام کے سامنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اور ان کے معجزات بتا کر دعوی نبوت کر رہے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس سے کہیں کہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ بھی کر کے بتائیں نا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس جگہ پر ہر جگہ جواب ڈیفرنٹ آئے گا. یہاں پر کیا جواب آیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں ان کے رہنے والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے. افہم یؤمنون. تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بتا دیا کہ اگلے انبیاء کے ماننے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے منہ مانگے معجزات دکھائے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ ایمان وہ نہیں لے کر آئے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر ہم نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب 9 معجزات کا ذکر کیا جو نبی الاسلام سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو پیش کی تھی کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتائیں، ہمارے سامنے چڑھے اور ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر اترے، ہم مان لیں گے. آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے. یہ معجزات اللہ کے پاس ہے. اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے. اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے گئے. سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے، ان کو سنا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے، اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. سورۃ الانعام میں سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی دل بے ایمان تھے اجتا ڈھیر. آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی جاتی تو انہوں نے مان لینا تھا. بالکل نہیں ماننا تھا. کیا جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے مان لیا تھا کہ میرے ایکسپرٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے؟ نہیں مانا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا. اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے. اگر کوئی اس وقت توبہ بھی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی. کیا ان سے پہلے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان قوموں کو وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھانے کی خاطر اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دیا جو کافر ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا اور اس میں یہ رنگ بھرنا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا تو اس امت کے اولیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیں قرآن و حدیث سے ڈیڈکٹ ہوئی ہے بات، اور وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت ہی نبیوں والا کام کر رہی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ پوری امت ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام کر رہی ہے. اس اعتبار سے پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے کام کرنے کے اعتبار سے. مرتبے کی نہیں بات ہو رہی, یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کام کرنے کے اعتبار سے. اب جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت حق پیش کرنا, یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے مخالفین جو تانا دیا کرتے تھے, اس تانے کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عصا کا معجزہ یا مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا. تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں, یہ ساری سٹوریاں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر عبد القادر جیلانی کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے متعلق بھی ایک جھوٹا واقعہ مشہور کر دیا کہ ایک صحابی کے بچے نے جو ہے وہ دوسرے بچے کو ذبح کیا, اور پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو جابر بن عبداللہ کی طرف منسوب. ایک توبہ توبہ توبہ. قرآن تو بالکل اور بات کر رہا ہے. پھر ہمارے جو خادم رضوی صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری جو ہے وہ اپنی ایمبولینس سے باہر نکل آیا اور قبر پہ گئے تو 2 تلواریں اٹھائے باہر نکل آیا, اور جیسے ہی پولیس والے قریب آئے تو ڈر کے پھر دوبارہ لیٹ گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا نو بریلوی کر لو یار, اس طرح کا منظر دکھا کے سب جھوٹ ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. اگر نبی علیہ السلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے نا تو باقیوں کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. باقیوں کو منوانا تو نہیں ہوتا, اللہ نے منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. پیغمبر کے بعد کرامت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرتا ہے. کوئی کر کے نہیں کچھ دکھا سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں. یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے, وہ بھی اتنا جتنا اللہ اس کو بتائے, کیونکہ نبی کو منوانا ہوتا ہے, غیر نبی کو تو نہیں منوانا ہوتا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی کنکلوژن اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اچھا تو واقعی اگر نبی ہے نا, تو شاعر نہیں ہے, تجھے پریشان خواب نہیں آتے, تو نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا, تو اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان نہیں کرتا, تو جادوگر نہیں ہے, تو مجنون نہیں ہے, تو ٹھیک ہے جو تو نے خود معجزات بیان کیے نا ان میں سے کوئی ایک معجزہ کر کے دکھا تھا. نہیں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا دو اور کوئی معجزہ لے آؤ, اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو. اتنے سخت الفاظ. یہ قرآن ہے بھائی, یہ کتابوں کا خدا ہے, یہ بابوں کا خدا نہیں ہے, یہ بابوں کا پیغمبر نہیں ہے, یہ بابوں کا دین نہیں ہے, یہ کتابوں کا دین ہے جو واقعی صحیح بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو پہنچائی گئی ہے. تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اگلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے, یہ بھی نہیں لائیں گے, لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جائے اور منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. سورۃ الانبیاء کی 6 آیات پوری ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ اس کا جنازہ نکل گیا کہ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے عقائد کے ساتھ. سورۃ الانبیاء یہ پڑھ کے بتا دیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ انبیاء کا کیا سٹیٹس ہے. اس کے جواب میں اگر یہ قرآن کی آیات آدھی پڑھی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ پھر اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا, تو یہ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر معجزات دے دیے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے, نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے, ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ معجزہ ہے. تو دعوی نبوت والا معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے, جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک کر اژدہا بنانا اور اسے ہاتھ لگانا اور دوبارہ اس کا لاٹھی بننا. اس طریقے پہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ سورۃ العنکبوت میں اور کئی سورتوں میں ذکر ہوا, اور نبی علیہ السلام نے تو بالکل کھول کر اس کو مزید بیان کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. یہ معجزہ تو ہم ویسے علم الکلام میں استعمال کرتے ہیں, قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم آتی ہے آیتن. یہاں پر بھی دیکھ لیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ, نشانی, معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز, فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز, اس لیے ہم یہ معجزہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. ویسے اس کے لیے ٹرم ہے آیا, نشانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا. بخاری مسلم میں اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا, مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک معجزہ دیا ہے, وحی کا معجزہ. اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. لاجیکلی اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا.
ختم نبوت کے بعد اگر انسانی ہسٹری نے ہزاروں سال تک چلنا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا اور اس آخری پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغمبر ہونا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا معجزہ بھی پھر قیامت تک زندہ رہے. یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا اور وہی اللہ نے کیا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس ذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اگلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں ہوئی کہ کتابیں بدلتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ٹیمپر ہو گیا. اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی ہے. اب بھی اگر کتاب بدل جاتی تو ہم سارے جنتی ہو جاتے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ آ جاتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی کوئی نہیں اور پیغمبر جو کتاب چھوڑ کر گئے تھے وہ تبدیل ہوگی، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا. یہ قیامت تک کے لیے نبی اسلام کا معجزہ ہے. دو خصوصیات ہیں رسول اللہ کی ایسی جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں باقی انبیاء سے. ویسے تو بہت ساری ہیں، یہ ڈومیننٹ. ایک آپ علیہ السلام کا معجزہ کتاب کی شکل میں ہے، اگلے انبیاء والا معجزہ نہیں ہے. ویسے آپ کے معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے، کبھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن وہ صرف صحابہ کے اندر ان کے ایمان میں اضافے کے لیے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کافروں کو کہا ہو کہ یہ دیکھو میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ شاید چند لوگوں کی قسمت بدل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مرضی کا میں نے معجزہ بتانا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوگا. ہاں یہ جتنے معجزات آئے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے ہیں. مسلم شریف میں آیا کہ 2 درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے نبی علیہ السلام کے اشارہ کرنے پہ اور وہ مل گئے. نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے اس کے پیچھے گئے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے. صحیح بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے اصحاب آئے، آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی جو ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اور جب وہ ایسی پگڈنڈی پر پہنچے جہاں سے راستہ مختلف تھا تو اس کے پھر 2 حصے ہو گئے، آدھی روشنی ان کے ساتھ چل پڑی، آدھی ان کے ساتھ. تو اس طرح کے معجزات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ ایک صحابی جن کو کافروں نے قید کر دیا تھا، ان کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ آ گیا اور وہ کھا رہے تھے، اور جن لوگوں نے قید کیا وہ ایک دم پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بھیڑیں آ گئیں، مکھیاں، شاید کی مکھیاں یا دوسری، اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی. دوسری طرف حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صرف معجزہ یا کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، اور وہ بھی فزیکل فینومینا کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کے کسان نے کہا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم قحط کا شکار ہوں گے. تو انہوں نے اپنی زمین میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کسان سے کہا کہ چیک کرو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ گیا تو بارش شروع ہوگی صرف ان کی زمین کے اوپر. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے نا، بارش ہونا فزیکل فینومینا ہے. صرف دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے. تو کر کے دکھانا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں. یہ تخت بلقیس کا واقعہ بھی ہم بھی اسے سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کرامت کہہ دیتے ہیں، ایکچولی وہ کرامت کوئی نہیں ہے، وہ تو دعویٰ ہے. وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو بلٹ ٹرین میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے کراچی بھجوا سکتا ہوں اگر بلٹ ٹرین ہو، اور میں اسے پورا کر دوں. تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکل علم ہے. ہاں بغیر کسی ریسورس کے، بغیر کسی علم کے کوئی شخص خام خواہ دعویٰ کرتا رہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. کرامت اور معجزہ دعویٰ کر کے نہیں ہوتا. معجزہ تو کسی حد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے نبی کو، اور وہ بھی جتنی اجازت دے. موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ پتا تھا کہ اس لاٹھی نے اژدہا بننا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹھی میں پانی میں ماروں تو راستہ بن جائے گا. وہ عین اس وقت وہی آئی تو پتا چلا کہ اچھا یہ کام بھی یہ لاٹھی کر سکتی ہے. اور پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے خود بھاگ گئے تھے. قرآن میں آتا ہے خود تو انہوں نے کیا نہیں تھا ورنہ بھاگتے تو نا. تو معجزہ بھی صرف اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دے اور اسے اجازت دے تب، ادروائز خود سے کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تو نبی علیہ السلام کے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں سے متعلق ہے. ایک نشانی ایسی ہے جو بالکل سٹارٹ میں آئی، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا. دیٹس آل. باقی جتنے
فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے درمیان ہے. آپ کی دعا کی برکت سے 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا اور اتنا ہی رہا، بخاری مسلم میں آتا ہے. یہ بس صحابہ کرام میں رہا، کافروں کے لیے نہیں. تو نبی اسلام کی 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں، دعوی نبوت والا قرآن ہے، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے. اور دوسری خصوصیت، اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا، چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں. لیکن نبی اسلام کے کیس میں اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا. اگر آیا تو قتال کی شکل میں آیا، جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے. تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں قحط سالی کی شکل میں، بخاری میں آتا ہے، اور نبی الاسلام سے وہ دعا بھی کرواتے تھے. لیکن جو بڑے لیول کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلوار کو مسلط کیا. یعنی قرآن اور قتال یہ نبی الاسلام کی 2 خصوصیات ہیں ایکویلنٹ ٹو اگلے انبیاء کے. وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آتا تھا اور فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات دیے جاتے تھے. نبی الاسلام کو عذاب استیصال قتال کی شکل میں دیا گیا مخالفین کے اوپر، اور قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے معجزہ دیا گیا. آج عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کوئی دکھا نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی ویڈیو موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ویڈیو موجود نہیں ہے. ہم ان معجزات کو برحق سمجھتے ہیں قرآن کے کہنے کے اوپر. دکھا ہم بھی کوئی نہیں سکتے، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو ہم دکھا سکتے ہیں، جو اس زمانے میں شاعروں کے لیے چیلنج بن گیا. آج سائنس کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ کئی ایک ڈسکوریز جو 20ویں صدی میں آ کر ہوئی ہیں، ان کا ذکر اس زمانے میں اس کتاب میں موجود ہونا، اس کا جواب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کریٹر آف دی یونیورس کی طرف سے کتاب بھیجی گئی ہے، اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. ابھی تو اس کے اندر جو میتھمیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہمارے ایک بھائی نے اگلے دن ہائی لائٹ کی ہیں. میں نے ان سے پھر فون پہ بھی بات کی. وہ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے صرف سورۃ الکوثر کے اوپر. انہوں نے کئی ایک اس کی میتھمیٹیکل جو آرڈر ہے ڈسکور کیے ہیں. ایک تو اس کے اندر جو پیغام چھپا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو میتھمیٹیکل آرڈر موجود ہے الفابیٹس کا وہ اتنا یونیک ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے تو پورے قرآن کے اوپر اس حوالے سے ورکنگ کی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں اتنی بڑی حفاظت ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بدلے گا تو وہ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، ایک لفظ بھی بدل دے تو آرڈر اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام کو بھی نہیں پتا تھی. ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے نئی چیزیں ہائی لائٹ کرے گا لوگوں کے سامنے. حروف ابجد کا علم صحابہ اور تابعین کے دور میں زبان کے طور پر رائج تھا. یہ تعویذات جو لکھتے ہیں انہوں نے تو اس علم کو ہی بدنام کر دیا نا، ورنہ یہ پیرلل میں ایک لینگویج ہے جس میں آپ اعداد کو جمع کر کے ایک پوری گنتی ہے. جس طرح محمد کے 92 بنتے ہیں، اللہ کے 66 بنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 بنتے ہیں. ان ڈیجٹس کو یوز کر کے بھی قرآن پاک کے حوالے سے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں جو آج لوگوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے ہیں. اس طریقے سے قرآن حکیم کا اعجاز کہ اس کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئیں، یہ چیزیں تو ابھی آ کے لوگوں نے ایکسپلور کی نا. حمید الدین فرائی صاحب سے پہلے تو یہ چیز کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کی ویلیو ایڈیشن کی، کئی ایسی چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی جو پہلے لوگوں نے ہائی لائٹ نہیں کی ہوئی تھی. تو ہر آنے والا زمانہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز بتاتا ہے کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے. تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے. اس اعتبار سے نبی الاسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے اللہ نے وہی کا معجزہ دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے. اس کا پریکٹیکل جو عملی نمونہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھا، اپنی مدر ٹنگ میں پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. نبی الاسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. قرآن کی دعوت الحمدللہ اسی طریقے سے شد و مد کے ساتھ جاری ہے. اور یہ ہے اصل میں انقلاب جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب مسلمانوں کی امپائرز ختم ہو گئی تھیں، دنیا میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی، اس وقت بھی یہ انقلاب تھا. آج اللہ تعالیٰ نے 58 اسلامک کنٹریز ہمیں دے دیے، انقلاب آج بھی اسی طریقے سے. کل کوئی ملک ختم بھی ہو جائے، نبی الاسلام کا انقلاب گلی گلی اسی طریقے سے پوری دنیا میں جاری ہے. یہ ہے لیگیسی، جو لیگیسی کسی اور شخص نے نہیں چھوڑی. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ مرد ہی تھا اور اس کی طرف ہم نے وہی بھیجی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. یعنی مشرکین عرب سے کہا جا رہا ہے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جیوز اور کرسچنز کے علماء جن کے پاس الہامی کتابوں کا علم ہے ان سے پوچھ لو کہ
نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے وہ انسان ہی ہوا کرتے تھے. تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، تو اگلے انبیاء بھی انسان ہی ہوا کرتے تھے اور مرد ہوا کرتے تھے. عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، انسانوں کی اسپیشیز سے ہی پیغمبر آئے. ظاہر ہے عورتیں اس کام کے لیے سوٹیبل بھی نہیں، اس کے لیے ایکسٹروورٹ بندہ چاہیے، اور پھر وہ ایسا ڈائنامک ہو کہ ہر وقت اویلیبل ہو. عورتوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک بشری کمزوریاں لگائی ہیں. مہینے میں 6-7 دن ان پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے ریلیکسیشن ہے، اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتی. اب پیغمبر نے تو امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر جو ہے وہ عورت ہو اور وہ 7 دن کی چھٹی کرے، پلس پھر اس کو مردوں سے پردہ کرنا پڑے گا، اور کئی ایک کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مرد بنائے. ہاں پیغمبروں کی مائیں عورتیں ضرور تھیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی. لیکن پیغمبر مرد ہی ہوں گے اور انسانوں کی اسپیشی سے ہوں گے. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. رسول اللہ کے اوپر یہ بہتان لگانا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہذا انسان ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں خواب بھی آتے ہیں پریشان، یہ شاعر ہیں، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. انسان ضرور ہے، اور وہ اس لیے کہ تم انسان ہو اور انسان انسانوں کو فالو کر سکتے ہیں. آئیڈیل انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن مرتبے کا جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس میں کوئی انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. وہی کا آنا ہی بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو اگلے انبیاء کے ماننے والوں کے پاس کتاب کا علم ہے، ان سے پوچھ لو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. اب یہ مشہور آیت کا حصہ ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر تختہ مشق مجھے بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں جی انجینئر صاحب سے آپ کی پوچھتے ہیں، اہل ذکر سے پوچھیں. اور بھائی انجینئر صاحب بھی اہل ذکر سے ہی پوچھتے ہیں. میں نے قرآن کا ترجمہ لکھ کر آپ کے حوالے نہیں کیا، ہم آپ کو آپ کے مولویوں کا ترجمہ پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن آپ کے مولوی اگر اپنا ترجمہ لکھ کے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ ان سے جا کے پوچھیں. اور ترجمے کی حد تک تو ٹھیک ہے، تفسیر میں 1000 کے قریب آیات قرآن پاک کی سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں، اور مولوی کو تو سائنس کی الف بے بھی نہیں آتی. مولوی تو آپ کو بتا رہے ہیں زمین ساکن ہے، اور اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن جو زمین ساکن کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو رہنے کے قابل بچھونا بنایا ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ نہیں ان کو نظر آتا کہ تمام اجرام فلکی جو ہے وہ اس کائنات میں تیر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں اور ریوالو بھی کر رہے ہیں، روٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ریوالو بھی کر رہے ہیں اپنے محور کے گرد بھی اور دوسرے آبجیکٹس کے گرد. اب تو کہکشاؤں کا بھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی پوری کہکشائیں بھی گھوم رہی ہیں، وہ بھی اپنی ٹریولنگ کے اوپر ہیں. تو ہمارے علماء کا تو یہ حال ہے. تو اہل ذکر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں گے. اگر ایمبریولوجی کا کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے، جیولوجی کا مسئلہ آئے گا اس فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے. تو اہل ذکر سے مراد علماء نہیں ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ایون علماء بھی ان سے ہی سیکھ کر آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سورج گرہن اور چاند گرہن کا قرآن و سنت میں تو صرف ذکر ملتا ہے، اس کی ریزن تو نہیں بتائی گئی. یہ تو سائنس نے ہمیں بتایا نا کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. یہ قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا ہوا تھا، وہ تو نشانی کے طور پر بیان ہوا ہے. اب یہ بات جب ہم بیان کرتے ہیں تو سائنٹسٹ کی ڈسکوری ہے، انہوں نے ہر چیز فلما کے بھی بتا دی، اور اس کے بعد جتنا کچھ ہوا وہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے. کس طریقے سے آئنسٹائن نے اپنی آفس کی چیئر پہ بیٹھ کے جو میتھمیٹیکل ایکویشنز ڈرائیو کی، آج 100 سال کے بعد فزیکلی ہمیں وہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو اس بندے نے اس وقت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ یعنی میتھمیٹکس کے ذریعے کیا کچھ دریافت کر لیا تھا، دیکھا نہیں تھا، پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنے بندوں کو سکھایا ہے. تو اہل ذکر فزکس کی فیلڈ کے اندر آئنسٹائن، نیوٹن، یہ لوگ ہیں، اسٹیفن ہاکنگ، یہ لوگ ہیں. وہاں کوئی مفتی اعظم سعودیہ یا مفتی اعظم پاکستان تو نہیں ہوگا. تو اہل ذکر ہر جگہ موجود ہے. اس میں پھر وہ اپنے اماموں کو بھی داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اماموں سے پوچھیں گے. جہاں جی پوچھ لیں، اماموں کو واٹس ایپ کریں اور ان سے پوچھیں کہ ویڈیو کیمرہ حلال ہے یا حرام. تو امام تو پہلے آپ سے پوچھیں گے کہ ویڈیو کیمرہ ہوتا کیا ہے، انہیں تو یہ پہلے بتانا پڑے گا. جن کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے انہوں نے ہمیں مسئلہ کہاں سے بتانا ہے. ہم ان کے کسی فوت شدہ امام سے واٹس ایپ کے ذریعے اگر رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کینگرو حلال ہے یا حرام، تو وہ تو ہم سے یہ پوچھے گا بھی کینگرو کسے کہتے ہیں. تو جس نے ہم سے پوچھنا ہے تو پھر ہم ہی کیوں نہ بتا دیں. تو یہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اماموں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ رسول نے کیا بتایا.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا خیال کیا ہے. اپنا خیال صرف وہ اس حد تک دے سکتے ہیں جہاں قرآن و سنت میں کوئی واضح گائیڈ لائنز نہیں ہیں، اور وہ بھی ان کے زمانے سے متعلق. آج کے زمانے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آج کے لوگ آپ کو بتائیں گے. یار جب فقہ حنفی کے علماء یہ لکھیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا، سمٹ کے بیٹھنا ہے، ورنہ استنجا کرتے ہوئے پانی معدے تک پہنچ جائے گا اور روزے کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے، تو آپ کے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ، ان کا علم سائنس بھی فارغ، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا استنجا کرنے سے معدے تک پانی پہنچ سکتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کی موٹر لگائیں تو معدے تک پانی تب بھی نہ پہنچ پائے. کتنے کمپلیکس راستوں سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. آج تو ہمارے چھوٹے بچے کو بھی بایولوجی کی برکت سے یہ سب کچھ پتا ہے. اور بزرگ کیا لکھتے رہے خود سے ہی، یہ خود ہم نے بابا جانی سے سنا ہے کہ جی پانی اگر آپ کھڑے ہو کر پیئیں گے تو پانی ڈائریکٹ جا کے مثانے پہ اٹیک کرتا ہے، مثانے پہ گرتا ہے، اس کی وجہ سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. پانی بھائی کسی صورت مثانے تک ڈائریکٹ پہنچ ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں بیچارہ کن کن راستوں سے گزر کے وہاں تک پہنچتا ہے. ان کا علم غیب بھی فارغ، علم سائنس بھی فارغ، سب جھوٹ بولتے رہے. اب یہ کہتے ہیں یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بندے انہوں کو پوچھیں گے نا تو تھوڑی بہت جو عزت رہ گئی ہے نا ہمارے دلوں میں ان کے لیے کہ یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی جاتی رہے گی. یہ ان کا حال ہے. تو اہل ذکر سے مراد ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ، وہ بتائیں گے. اور پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو تو ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. اور اپنا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے مشورہ دیا، باپا جانی فرماتے ہیں، پھر میں نے مفتی صاحب سے بھی پوچھا. اچھا مفتی صاحب نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جان آپ اپنے والا دم اپنے اوپر کریں دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اچھا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو آپ بیٹھ کر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ غوث وقت تو پھر ڈاکٹر ہوئے جن کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر، وہ غوث وقت ہے. پھر آپ کو یہ صحیح بات بتائیں گے کہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ہر بندہ جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن وہ بتائے ایمانداری کے ساتھ. ڈاکٹر تو پھر بھی ایمانداری سے بتاتے ہیں نا. سر درد کے لیے آپ جائیں تو سارے ڈاکٹرز آپ کو پیناڈول بتاتے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو سر درد ہو اور کوئی بندہ کہے کہ میں نے آپ کا دایاں پاؤں کاٹ دینا ہے یا یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کاٹنی ہے تو سر درد آرام آ جائے گا. سارے ایک ہی بات کرتے ہیں، لیکن مولوی ایک بات نہیں کرتا. ایک کہتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے تو تمہارے منہ میں انگارہ رکھ دیا جائے، اس سے بہتر ہے. دوسرا کہتا ہے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. یعنی ایک پیناڈول کی گولی بتا رہا ہے آپ کو، دوسرا کہہ رہا ہے تیرا پاؤں کاٹوں گا. ہم کہتے ہیں کہ اسے امام مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بات بتائیں اور وہ بات سٹرونگ بھی ہو. رہا اجتہاد تو اس میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبصورتی والا معاملہ امت کے لیے رکھا ہے کہ جو رائے آپ کو بہتر لگے آپ عمل کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. اور ہم نے ان انبیاء کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. اور نہ ہم نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. لو جی یہ 8ویں آیت آئی ہے اور عقیدہ بالکل کنکلوڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی نبی ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے. اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے تو باب تشائی کو آپ کو کہتے ہیں جی بابا دنکا جو ہے وہ 21 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہا. آپ دیکھیں بابا دنکا، اس کا جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ 21 سال تک کوئی چیز کھا پی نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں بھیجا کہ جس کا جسم ایسا بنایا ہو کہ وہ کھانے سے آزاد ہو، کھانا کھائے گا اور نہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے تھے، موت بھی آئے گی. اب مجھے بتائیں کتابوں کا دین لینا ہے یا بابوں کا دین لینا ہے؟ کتابوں کا دین تو یہ ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو کلیئر کٹ آیا نا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. پوجنے کی بھی نفی آئی اور نفع نقصان دینے کی بھی نفی آئی. یہاں تو تمام انبیاء کا ذکر آ گیا. کوئی نبی بھی نہیں ہم نے بھیجا ایسا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو یا وہ ایسا ہو اس کا جسم کہ وہ پوری زندگی قیامت تک زندہ رہے. نہیں، دنیا سے سب چلے گئے. اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جی یہ بزرگ فوت نہیں ہوتے، پردہ فرما جاتے ہیں. بھئی پردہ فرما جاتے ہیں تو زندہ آدمی تو اپنی شلوار تو نہیں اتارنے دیتا. تو ان بزرگوں کی شلواریں کیوں اتارتے ہو غسل دینے کے لیے؟ بابا جی کو کہا کرو اٹھو تو غسل کرو، سیدھی سی بات ہے.
زندہ آدمی اپنی تہمت اتارنے دیتا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی کی شلوار جس بندے نے اتاری ہے تو کتنا بڑا گستاخ تھا وہ. اس کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ حضرت آپ تو پیر روشن ضمیر ہیں, آپ نے قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے, آپ نے تو پردہ فرمایا, تو چپ کر کے اپنی عزت بچاؤ, تو آپ جا کے غسل کرو. شلوار بھی ان کی اتاری, قمیض بھی اتاری, غسل دیا. ٹھیک ہے جی, اور وہ بالکل سنت کے مطابق غسل دیا. وہ تو نبی اسلام کا خاصہ ہے نا. مولا علی نے کہا کہ میں نے جب نبی اسلام کے پیٹ مبارک پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ دنیا میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک ہی تھے. آپ کے جسم سے کوئی فضلہ وغیرہ نہیں نکلا, ہر بندے کا نکلتا ہے. اور نبی الاسلام کے کپڑے بھی نہیں اتارے گئے غسل دینے کے لیے. صحابہ کرام کو اونگ آئی, ابو داؤد ترمذی میں آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں دکھایا کہ نبی الاسلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو. یہ آپ کا پروٹوکول تھا. تو اس میں نے کہا تھا ہمارا امام وہ ہے کہ جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا, اور تم ان اماموں کے ماننے والے ہو کہ جن کی شلواریں اتاری گئی. لوگ کہتے ہیں جی سب بڑی گستاخی کر دی. گستاخی کے سچ بولنا گستاخی ہے. یہ میں نے ان کا کوئی مذاق نہیں اڑایا, آپ کو ان کی اوقات بتائیے کیا ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ پردہ فرماتے ہیں, ان کو موت نہیں آتی ہے, یہ روحانی طور پر پردہ کر جاتے ہیں, یہ زندہ ہیں ایکچولی. تو زندہ بندہ تو بھائی یہ کام نہیں کرتا. اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ شادی کر لے. ان سارے زندوں کی بیویوں نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں. صحابہ کرام کے کئی شہداء ہیں, ان کی بیویوں نے دوسری تیسری شادیاں کی ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے نجاشی کے دربار میں, جنہوں نے سورہ مریم پڑھی تھی, وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام. ان سے شادی کی حضرت ابو بکر نے, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے حضرت علی نے شادی کر لی, اور محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی کی, اور اپنے جو بھتیجے تھے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر, ان کی بھی تربیت کی. حالانکہ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے. شہید کی بیوہ کو تو پھر زندہ ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. وہ زندگی اور ہے, یہ زندگی اور ہے. تو ان چیزوں سے باہر نکلیں. قرآن بالکل کوئی اور دین پیش کر رہا ہے, اور انہوں نے آپ کو بالکل کوئی اور دین بتایا جس دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے دین کے ساتھ. قرآن و سنت تو بالکل واضح ہے. تو ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا سٹیٹس بھی, باقی انبیاء کا سٹیٹس بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے, اور وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے بھی نہیں. دنیا سے چلے گئے, جتنا عرصہ رہے کھا پی کر گزارا کیا. کوئی اس قسم کا معجزہ نہیں دکھایا کہ بغیر کھائے پیے زندہ رہے ہوں. بابوں کے بارے میں کہنا جی 12 سال جنگلوں کے پتے کھاتے رہے. یار یہ کس آیت عزیز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پتے کھائیں جنگلوں کے؟ ٹھیک ہے اگر آپ کو جنگل میں قید کر دیا جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے. جس طرح شعب ابی طالب میں صحابہ کرام کو قید کیا گیا تو بعض اوقات مجبوراً انہیں درختوں کے پتے کھا کر اپنی جان بچانی پڑی. بھئی تمہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اللہ کے بندو وظیفے لگے ہوئے ہیں, بنو عباس کی حکومت ہے, اس کے باوجود عبد القادر جیلانی جو ہے 12 سال جا کے پتے کھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کھائے ہوں, یہ باندھ کے مروا رہے ہیں ان کو. ہم کہیں گے اگر انہوں نے یہ کام کیا تو بھائی وہ تو پھر جانوروں والی زندگی گزاری ہے. انسان کی تو یہ زندگی نہیں ہوتی کہ اس کو کھانا اویلیبل ہو جا کے پتے کھانا شروع کرتے. کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی اسلام کو کھانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل تھی تو آپ نے نہ وہ خود کھائی نہ صحابہ کو کھانے دی اور جنگلوں میں جا کے پتے کھانے شروع کر دیے. یہ کون سا دین ہے؟ اور باب دھنکے کے بارے میں بھی جو انہوں نے مشہور کیا ہے, میں نے اس وقت بھی بات کی تو میری ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے آگے کومنٹس کیے, ہم نے اس کے کومنٹس پھر پن کر دیے تھے انڈرسٹینڈ اسلام چینل کے اوپر. اس بندے نے کہا کہ میں تو اس کے علاقے کا رہنے والوں, یہ رات کے اوقات میں چائے پیتا تھا, سارے چیزیں کرتا تھا, لوگوں کے سامنے کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. وہ کہتا میں نے اسے خود کھاتے پیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن آج کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں جیلم سے لوگ جایا کرتے تھے باب دھنکے کے مزار پہ, بے نظیر نے سڑک بنوا دی تھی, اتنی پڑھی لکھی خاتون, اور توم پرستی ان لوگوں کی دیکھ لی. نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے. آپ لوگ صرف عمران خان صاحب کی بات نہ کریں کہ وہ کسی پیرنی کے پیچھے ہیں, یہ سارے ہی پیروں اور پیرنیوں کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی, ان کی جو ڈگری ہیں وہ کسی کام آئے, اپنے آپ کو یہ سیدھے راستے کے اوپر چلائیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.